للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات، اس ملک کو بنے ہوئے 72 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور یہ ملک ابھی تک قیادت کے بحران میں مبتلا ہے۔ قیادت نصیب نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی۔ اس ملک میں طرح طرح کے تعلیمی ادارے موجود ہیں، ایجیسن کالج جیسے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، جو خاص طور پہ اس لیے قائم کیے گئے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی اولاد کو قیادت کے لیے تیار کیا جائے۔ انگلش میڈیم بہت سارے ادارے موجود ہیں، گرامر سکولز کا سلسلہ موجود ہے یونیورسٹی تک، بیکن ہاؤسز کا سلسلہ موجود ہے یونیورسٹی تک، گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں، بے شمار یونیورسٹیاں موجود ہیں، اور ان پر اربوں بلکہ شاید اگلی دہائی کا کھربوں تک خرچ ہوتے ہیں ٹوٹل، لیکن قیادت وجود میں نہیں آتی۔ اب بھی آپ پڑھ لیں اخبارات میں تجزیوں کو تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا ہر جگہ کہ جناب ہماری قیادت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر صحیح قیادت میسر آ جائے تو ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان اداروں سے قیادت سامنے نہیں آئے گی۔ سچی قیادت مسلمانوں کو جو مل سکتی ہے وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داری قیادت کی، قیادت سنبھالنے کا فریضہ اور ذمہ داری ان لوگوں کے کندھوں پر ہے جو ابتدا ہی سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم حاصل کریں، اپنائیں اسے۔ قیادت وہی کر سکتے ہیں اور انہی کو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں قیادت کا فقدان پہلے نہیں تھا۔ انگریز آیا، انہوں نے اپنی مرضی کے تعلیمی ادارے قائم کیے، نوکریاں ان کو وہاں سے ملتی تھیں جو ان سے فارغ ہوتا تھا۔ ہمارے علماء کو یہ کرنا پڑا مجبوراً کہ چلو اور کچھ ہمارے پاس وسائل نہیں رہے، لیکن اور چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، باقی علوم کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت، اور اس کے لیے جو ضروری علوم ہے، عربی ہے اور کچھ ابتدائی چیزیں، تو ان کو ہم کم سے کم سنبھال کے چلتے رہیں۔ ہم اب تک اسی پہ چل رہے ہیں تقریباً اکثر جگہ، آپ کا ادارہ مستثنیٰ ہے ماشاءاللہ، اور بھی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قیادت جو ہے وہ آپ ہی کا اصل فرض ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا آپ کا کام ہے۔ اس قیادت کے لیے تیار کرنا خود کو ہر جگہ، ہر میدان میں۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں یہی بات کی گئی کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر۔ قیادت کا پہلا کام یہی ہے۔ قائد تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ بھی قائد ہوتے ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں دوسروں کو۔ دجال ایسا ہی ہوگا، اس کا حکم تو چلے گا لیکن وہ لے جائے گا جہنم میں۔ اور بھی کتنے لوگ ہیں جو جہنم میں لے گئے اپنے پیچھے چلنے والوں، اب بھی موجود ہوں گے بہت سی جگہوں پہ، آپ دیکھ لیں۔ تو اصل تو قیادت ہے خیر کی دعوت ہوگی، خیر کے لیے اکٹھا کیا جائے سب کو۔ یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت الی الخیر اتنی کافی ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھا لیا، لوگوں کو کہا کہ جناب آپ بدعات میں مبتلا نہ ہوں اور شرک سے بچیں اور نماز سے مسائل یہ ہیں۔ الخیر سب کچھ ہے اس میں،
اس میں تقسیم نہیں ہے کہ الخیر میں دنیا نہیں ہے اور دین موجود ہے اور دین کے علاوہ اور کوئی چیز شامل نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، الخیر میں سب کچھ ہے۔ بلکہ یہی آیت جو ہے کہ سورہ آل عمران میں ہے، 104 آیت ہے، اس سے پہلی اور بعد کی آیتیں دیکھ لیں آپ، شروع ہوتی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کے بعد کی آیت میں بھی وہی تفریق کی تردید ہے۔ تو اس کو اگر سامنے رکھیں ہم تو الخیر سے مراد کیا ہے؟ الخیر سے مراد یہ ہے کہ ایسی امت بنائیں اپنی قیادت کے ذریعے، ایسی امت وجود میں لائیں کہ جو اعتصام بحبل اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ جائیں اور اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ خیر ہے اصل میں، ہر میدان میں، ہر چیز میں، ہر مقصد میں۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ اب بدنام ہو گئے دین کے ساتھ وابستہ حضرات کے لیے تفرقہ بازی کرتے، اگرچہ الحمدللہ اہل حدیث اس معاملے میں بہتر ہیں، کیونکہ وہ تو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں اور وہی چیز ہے جس پہ سارے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ میں آپ سے بھی ضرور کہوں گا کہ کتاب و سنت کی بات کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو لٹ مار مولوی ہمارے کرتے ہیں، اس طرح سے بات کریں گے کہ بہت سے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے، وہ پیچھے جائیں۔ دانش مندی سے، حکمت سے، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکمت، حکمت اور دانائی ضرور ہے دعوت کے لیے، حکمت اور دانائی ضرور ہے۔ دانائی اور حکمت کیا ہے؟ اب تجزیہ کر کے دیکھیں کہ دانائی اور حکمت کیا ہے۔ سب سے بڑی دانائی اور حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا لیا جائے۔ آپ نے کیسے دعوت دی؟ کیا طریقہ کار تھا جس میں غیر مشروط رافت، رحمت، شفقت، محبت، یہ بنیاد تھی۔ اپنی ذات کے حوالے سے سب کچھ معاف تھا، دوسروں کو گالی دینے والا ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اس کو بھی جہنم سے بچ جانا چاہیے۔ حملہ کرنے والے ہیں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے کہ جو بدر میں گئے تھے بھائی، اور ابو سفیان نے تو پیغام بھیج دیا تھا کہ قافلہ بچ کے آ گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے جنگ کی۔ ابو جہل نے خطاب کیا پورا اور کہا کہ نہیں، ہم تو جائیں گے، بدر میں اتریں گے، وہاں ہم دعوتیں کریں گے، گانے گانے والی ہمارے عظمت کے قصیدے گائیں گی، دنیا کو پتہ چلے گا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ ان بدر کے لوگوں میں سے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ہوئی اور 70 ان میں سے مارے گئے اور باقی 70 قید ہو گئے، 70 قید ہوئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشارہ تو شاید موجود تھا قرآن میں پہلے بھی، وہاں میں کہ یہ واقعہ جو ہے جنگ کا، اس کے نتائج واقع ویسے ہوں گے کہ جو پیچھے کافر ہیں نا، وہ بھی ان کے لیے بھی، ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہوگا۔ تھا لیکن بڑی وضاحت نہیں تھی کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان 70 قیدیوں کے حوالے سے بہت سی تجاویز آئیں، آپ نے کون سی پسند فرمائی؟ کہ ان کو قتل نہ کیا جائے اور دیت جتنی بھی اس زمانے میں رائج تھی وہ دے کے تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ بعد میں یہ بات آئی قرآن میں کہ آپ ایسا نہ کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن قربان جاؤں میں اللہ کی رحمت پہ، آپ یہ بھی غور کریں کہ اگرچہ یہ بات آئی، حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ میں گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دونوں رو رہے تھے، اور میں نے کہا مجھے بھی بتائیں کیوں رو رہے ہیں آپ، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو یہ بتایا کہ یہ آیت ہوتی ہے قرآن کی کہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں آپ کہ اس موضوع پر جب ساری وحی مکمل آپ سامنے رکھ لیں تو اللہ نے یہ ہمیشہ کے لیے کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے، کہ اگرچہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب قیامت تک کے لیے دین وہی ہے جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کا پاس اختیار ہوگا، چاہیں تو وہ ان کو مار دیں اور چاہیں تو دیت قبول کر لیں، قیامت تک کے لیے یہی ہے، بس آج بھی ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ 70 جو لوگ ہیں
ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ صرف یہ فیصلہ نہیں بلکہ خود جنگ، وہ جو 70 چھوٹ کے گئے تھے ان کے لیے کیا ثابت ہوا ہے؟ اگر وہ سارے مار دیے جاتے تو کہاں جانا تھا انہوں نے؟ کفر کے عالم میں مرتے، ٹھکانہ پتہ ہے آپ کو، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، خیر یہ ہے، الخیر یہ ہے، یہ ہے اصل تصور کہ ہر ایک کو جہنم سے بچانا ہے۔ رسول اللہ اور رحمت اللہ عالمین ہے تو اسی والے سے۔ تو آپ نے اگر اپنے سارے فرائض ادا کرنے ہیں، اس آیت پہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور قرآن میں اور جگہ پہ بھی یہ حکم موجود ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو اس پہ یہ ہونا چاہیے نا کہ ہر معاملے میں آپ قیادت دیں، مہیا کریں قیادت، اور اس انداز سے کریں کہ وہ دنیا آپ کے ساتھ چلے، امت آپ کے ساتھ چلے۔ حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، اور حکمت اور دانائی کی بنیاد ہوتی ہے خیر خواہی کا جذبہ، جس کا دوسرے کو بھی یقین ہو جائے۔ آپ کی خیر خواہی کا مظاہرہ، آپ کی گفتگو بھی، آپ کے لفظ بھی، آپ کا طریقہ دعوت بھی، آپ کا ساری زندگی کا طور طریقہ بھی وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدترین دشمنوں کو اگر کوئی چیز یاد رہ سکتی تو یہی رہ سکتی تھی کہ ہمارے ہر بد سلوکی کے جواب میں وہاں سے حسن سلوکی ہوا ہے، حسن سلوکی ہوا ہے۔ وہ ابو سفیان جو بار بار سارے عرب کی فوجیں اکٹھی کر کے آتے رہے کہ مدینہ کو ختم کرنا ہے اور اسلام کا وہ کرنا ہے، بالکل۔ اور جب یہ فیصلہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جب انہوں نے توڑ دیا اس معاہدے کو، اس کے بعد جب پھنس گئے وہ قحط میں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابو سفیان آ کے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے۔ تم تو تلواروں سے قتل کرنے کے لیے سارے عرب کو چڑھا کے لائے تھے خندق میں، جنگ غزوہ احزاب میں، اس سے پہلے بھی جب بھی موقع ملا یہی کیا۔ اور اب یہ واسطہ دیا جا رہا ہے نا کہ آپ کے اپنے عزیز ہیں، پتہ تھا کہ ہمارے کرتوت جیسے بھی رہیں یہاں رحمت ہے اور شفقت ہے، یہ یقین تھا نا انہیں، اسی لیے تو آئے تھے وہ، ورنہ جو دشمنی وہ کر چکے تھے کس منہ سے آ سکتے تھے؟ صرف یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رحمت و شفقت بے پایا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی موجود ہے، ہم پہ بھی انہیں ہمارے ساتھ بھی حسن سلوکی کریں گے، یہ یقین تھا۔ یہ دانائی ہے، یہ یقین دلوائیے آپ، اور ہر چیز میں قیادت کیجیے، ہر چیز میں رہنمائی کے لیے آپ کی طرف دیکھیں لوگ، ہر کام میں، دنیا کے معاملات، تجارتی معاملات ہوں، صحت عامہ سے متعلقہ معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، آپس کے اختلافات کا سلسلہ ہو، کوئی بھی مشکل زندگی میں جو ہو سکتی ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھیں کہ یہاں سے رہنمائی مل جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہر میدان میں واقعی رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کتاب و سنت ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ بڑے بڑے دعوے کر کے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، اور سارے سیاستدان یہی کرتے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ان سے۔ تو یہ ہے اصل مشن، اس پہ اکتفا نہ کریں کہ جناب ہم دینی مدارس میں پڑھا لیں، نوکری مل جائے گی، اسکول کالج میں پڑھا لیں گے، اس پہ اکتفا نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں جو اللہ کی طرف سے آپ کے کندھوں پہ ہے، کہ آپ نے ہر میدان میں قیادت مہیا کرنی ہے، اور قیادت کے لیے یہ یقین دوسروں کو کہ یہ شفیق اور رحیم ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، وہ کیسے یقین آ سکتا؟ آپ کا مستقل رویہ، اور خود جن اصولوں کی آپ بات کرتے ہیں اس پہ عمل، خود اس پہ عمل کرنا، اس کے یقین ہوتا ہے کہ بھئی ان اصولوں کی سچائی پہ ان کو یقین ہے تو خود عمل کر رہے ہیں نا، اور اگر خود عمل نہیں کرتے تو پھر تو دوسرے کے دل میں یہی شبہ ہوگا کہ وہ اس کو خود یقین نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ یہ ضروری بات ہے، قیادت کے لیے تیار کریں اپنے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیلنج پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔